بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک چیز جو بہت مشاہدے میں ہے اور ہمارے ساتھ روزانہ کئی دفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ کہتے ہیں جی ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ مختلف مشائخ کے پاس، علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں اور اپنے متعلق اپنی طرف نسبت ان کی ہوتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہماری دعائیں کم قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں بڑوں سے، مشائخ سے دعائیں لینی چاہیے، لیکن یہ نہ کبھی سوچیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہو گئی تھی، جو گناہ کا موجد ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرنا ہی اس کا کام ہے۔ اس نے رب سے قیامت تک کی مہلت مانگی، فوراً دے دی گئی۔ ہدایت مانگتا تو وہ بھی مل جاتی، معافی مانگتا وہ بھی مل جاتی۔ اللہ سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دو ایسے عمل ہیں انسان کے جو 100% ہر حال میں قبول ہوتے ہیں، ان کے قبول نہ ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ ایک دعا اور دوسری مخلوق کی خدمت۔ یہ دو عمل، یہ دو نیکیاں ایسی ہیں جو 100% قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں دعا کا حکم دیا ہے وہیں پر بغیر کسی فاصلے کے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور کہیں نہیں لکھا کہ کسی گناہ کی وجہ سے دعا کو رد کر دیا جائے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو، اور کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ غافر کے اندر 60 نمبر آیت میں ہے۔ تو اب دعا کی قبولیت کا مظہر وہ مختلف ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت کچھ دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے مانگا ویسے ہی ہو گیا، اور کچھ کے بدلے ہماری طرف جو مصیبت، پریشانی یا ہماری بدعمالی کی وجہ سے کوئی ابتلا آنے والی تھی، اللہ پاک اس کو روک لیتے ہیں، اور کچھ دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جن دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کے دن نامہ اعمال میں اعمال کا ناپ تول ہو رہا ہوگا، تو جب اعمال والے کرامن کاتبین کے پاس جو اعمال کا دفتر ہے جس کے اوپر ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اعمال کے ناپ تول کے بعد جو ہمارے پاس بچے گا، سب سے پہلے انسان کے قرضے اس میں سے ادا کیے جائیں گے، پھر اس میں حقوق العباد میں جو ہمارے ذمہ رہ گیا ہوگا اس میں ہماری نیکیوں میں سے کٹوتیاں ہو جائیں گی، اور جو اگر ہم سے کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ہماری نیکیاں ان کی طرف چلی جائیں گی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ بالکل ہی کلاش ہو جائیں گے، یعنی وہ نیگیٹو میں چلے جائیں گے، جس طرح آج کی اصطلاح میں ہم کسی کو بینکرپٹ کہتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق بھی باقی ہوں گے، لوگوں کے وہ ظلم کیا ہوا ہوگا، ان کے حقوق باقی ہوں گے، کسی کا حقوق غصب کیا ہوگا، تو کیا ہوگا، ان کے گناہ اس بندے کی طرف ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس بندے کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے یہ آدمی بالکل خسارے میں ہوگا۔ پھر جس کو اللہ پاک بخشنا چاہیں گے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں والا ایک فولڈر منگوائیں گے، اور اللہ بندے سے کہیں گے جو دعائیں دنیا میں میں نے قبول نہیں کی تھیں اور محفوظ رکھ لی تھیں، جو تو نے مجھ سے مانگا میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا، اس وقت کے مطابق اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر دیں گے، اس کا ثواب دیں گے، جتنے اس کے ذمہ گناہ لوگوں کے آئے، جتنا اس کو خسارے میں تھا، اللہ رب العزت ان سب کو بھر دیں گے اور اس بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کے متعلق کچھ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بارگیننگ ہوگی۔ اللہ پاک کہیں گے ایک شخص سے اگر تم اپنے بھائی کے حق معاف کر دو اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ تو میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ تو وہاں پہ بندہ مغفرت کے لیے ہر پیشکش کو قبول کرے گا، اور اس طرح 2 گناہگار جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ اعمال کے ناپ تول میں سے جتنی بھی کمی ہوگی وہ دعاؤں
کے بدلے ان کی دعائیں ان کے درجات کے بلند کرنے میں کام آئیں گی۔ اس دن وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول کر لی گئی تھیں، یا جس شخص کو جو اجر مل رہا ہوگا دعا کے دنیا میں قبول نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ کہے گا کاش ہماری دعائیں بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، کہ دیکھو کس طرح ہم نے دنیا میں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے لوگوں کو، جبکہ آخرت میں زیادہ فضیلتیں اور زیادہ درجات ہوں گے۔ تو ہماری جو دعا بظاہر قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا اجر جو ہمیں آخرت میں ملے گا، وہ دیکھ کر انسان یہ حسرت کیا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ رب سے مانگا کبھی خالی نہیں جاتا، اس لیے دعا ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ ہمارے گناہ کبھی بھی ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان حائل نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ گناہ گاروں کی ندامت نیکوں کاروں کی بے نیازی پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ماں بچے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے، اپنی بھوک کو برداشت کرتی ہے، اپنی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، لیکن بچے کا رونا ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اللہ اپنے اور بندے کے درمیان محبت کے تعلق کو ماں سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور اس میں تعداد بھی مبالغے کی حد تک 70 سے زیادہ کا ہے۔ ماں اپنے کمزور بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے۔ اگر ہم اسی رشتے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں تو جو شخص جتنا کمزور، جتنا گناہ گار، یا جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش کرے گا، اللہ اتنی اس کی زیادہ سنے گا بھی اور اس کا خیال بھی کرتے ہیں، اس کا شفقت کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اس احساس کمتری کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری قبول نہیں ہوتی یا اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ جیسا گمان کر لیں گے، اللہ پاک آپ کے ساتھ ویسا کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے حالات اسی رفتار اور اسی زاویے سے تبدیل فرما دیں گے جس زاویے اور جس رفتار کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ گمان کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے دعا کثرت سے کیجیے، بہت زیادہ کیجیے، بار بار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا تعلق، اپنا قرب نصیب فرمائے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو پوری امت کے حق میں بھی قبول فرمائے۔